ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صلوات شکر ہے اس ذات ذوالجلال کا جس نے سورہ حمد کی ابتدائی میں اپنی تعریف بھی کی ہے اور اپنا تعارف بھی فرمایا ہے۔ تعریف کے لیے اس نے الحمدللہ کی لفظیں استعمال فرمائی ہے اور تعارف کے لیے اس نے رب العالمین فرمایا ہے۔ الحمدللہ جس کا عام طور پر ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ اگر اس کو تھوڑا سا مزید سوچا جائے تو جتنی تعریفیں ازل سے لے کے آج تک ہوئی ہیں یا کائنات ارضی و سماوی بلکہ پوری کائنات میں جتنی تعریفیں ہو رہی ہیں یا جتنی ابد تک ہوتی رہیں گی یا جتنی ہو سکتی ہیں، ان سب تعریفوں کا حقیقی حقدار اور استحقاق رکھنے والا فقط اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے کہ تعریف ہمیشہ کسی کمال کی ہوتی ہے، کسی عیب کی کوئی تعریف نہیں ہوتی۔ کمال ہی لائق تعریف ہوتا ہے، عیب کبھی لائق تعریف نہیں ہوتا۔
بے شک ایسا ہوتا رہتا ہے، کبھی لوگ عیب داروں کی بھی تعریف کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ حقیقی تعریف نہیں بنتی، اس لیے کہ تعریف کا حق فقط کمال کے لیے ہے، عیب کے لیے کوئی حق تعریف نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کی بھی کوئی کسی کمال میں تعریف کریں تو فوراً جو نور اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، جو اس کی انسانیت کا تاج ہے اور جو اس کی انسانیت کی پہچان ہے، وہ اس کا نور نور عقل ہے۔ کسی اور دیے ہوئے اللہ کے کمال کی اتنی عظمت نہیں ہے اور وہ اس کی انسانیت کی پہچان نہیں ہے جتنی نور عقل کو عظمت عطا ہوئی ہے۔ عقل ہی وہ نور ہے جو کمال کے کمال ہونے کے بھی پہچان کا باعث بنتا ہے اور عیب کی شناخت کا بھی وسیلہ بنتا ہے۔ پوری کائنات میں آپ تلاش کریں، عیوب کو بھی دیکھیں، کمالات کو بھی دیکھیں، تو بالآخر اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ کمال ہی لائق تعریف ہے۔ عیب کی اگر کوئی تعریف کرتا بھی ہے تو وہ بناوٹ ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریفیں کی ہیں، ہم اس کی نہیں جاتے تحلیل کرنے کے لیے، لیکن بہرحال یہ فارمولہ، یہ اصول، یہ قاعدہ، یہ ضابطہ لا ریب و لا شک صحیح ہے کہ تعریف کے لائق فقط کمال ہی ہوتا ہے، عیب لائق تعریف نہیں ہوتا۔ آپ اگر کسی کے کمال کی تعریف کریں گے تو آپ کی عقل آپ کو متوجہ کرے گی کہ اس کمال کا یہ مالک، اس نے اسے کسی نے کیا ہے یا خود صاحب کمال ہے، اس کو کسی نے کمال دیا ہے تو یہ صاحب کمال بنا ہے یا از خود صاحب کمال ہے، کسی کی عطا کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ از خود صاحب کمال ہے۔ تو آپ مجبور ہو جائیں گے اس بات پر، آپ کی عقل آپ کو یہی رہنمائی کرے گی کہ جس کی بھی آپ تعریف کریں گے اس کو کمال عطا ہوا ہے، وہ از خود صاحب کمال نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ذرا ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ یہ آپ نے کن پہ صلوات بھیجی ہے؟ جی محمد و آل محمد پر، لیکن یہ پہلے اللہم کیوں لگایا ہے؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ، جی ہے قبلہ، واہ واہ۔ آپ کی صلوات شروع تو اللہم سے ہوتی ہے کیا کہنے، واہ واہ واہ، یا رب سے ہوتی ہے کیا کہنے، یا اسی قسم کی کسی لفظ سے ہوتی ہے۔ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ اللہم کے بعد صلی کیوں ہے؟ کیا کہنے، صلوات تو ہے محمد و آل محمد پر، لیکن اللہم کیوں ہے؟ تو عقل مند جواب میں کہے گا بھئی وہی اللہ ہی تو ہے جس نے ان کو یہ کمال دیا ہے۔ محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طاہرین
ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق اس مخلوق میں، اس کائنات میں سب سے بڑی صاحب کمال ہستیاں محمد و آل محمد علیہ السلام، ان کے برابر کا کوئی صاحب کمال نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا ایمان یہی ہے یا نہیں؟ ازل سے لے کے آج تک کوئی ان جیسا صاحب کمال نہ تھا۔ اب جتنی ترقیاں بھی کرتے رہیں پھر بھی کوئی ان جیسا صاحب کمال نہیں ہوا، اور اگر از ابد تک ترقیاں کرتے رہے حتیٰ کہ قیامت کے بعد کا زمانہ بھی شامل کر لو، کیا خیال ہے قیامت کے بعد بھی کوئی زمانہ ہے یا نہیں؟ میں یوں اس کو سمجھایا کرتا ہوں کہ آپ سب کا پروگرام جنت میں رہنے کا ہے جی، جو جنت میں رہنا چاہتا ہے وہی صلوات بھیجے۔ یہ جنت میں رہنے کا پروگرام موت سے پہلے ہے یا موت کے بعد ہے؟ جی، موت کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی موت سے بچ سکنے والا نہیں ہے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا، حتیٰ کہ اس حد تک کہہ گیا کہنے والا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ تو موت تو حتماً ہے، لیکن میرا سوال موت تک کا نہیں ہے، میرا سوال موت کے بعد کا ہے۔ کیا موت کے بعد بھی آپ ہوں گے؟ جتنے آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں، میرے خیال میں مسجد میں آئے ہی اس لیے ہو کہ ہم موت تو آئے گی، وہ تو ہر ایک کو آنا ہے، کوئی مسجد میں آئے تو بھی اسے موت آنا ہے، کوئی مسجد میں نہ آئے موت آنا ہے، مسجد کو مانے تو بھی اسے موت آنا ہے، مسجد کو نہ مانے، مسجد والے کو نہ مانے، جس کا سجدہ ہوتا ہے اس کو بھی نہ مانے، نہ سجدے کو مانے نہ اس کو مانے جس کا ہم سجدہ کرتے ہیں، ہر ایک کو موت آنی ہے یا نہیں؟ جی، موت کو مانے تو بھی مر جائے گا، نہ مانے تو بھی مر جائے گا۔ اللہ کو نہ مانے، رسول اللہ کو نہ مانے، ولی اللہ کو نہ مانے، ائمہ ہدیٰ کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، کسی بھی ایمان والی حقیقت کو نہ مانے، لیکن کیا موت سے انکار کر سکتا ہے؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، آپ تو سارے ماشاءاللہ اسلام آباد کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، کیا خیال ہے ماؤ زیدونگ اللہ کو مانتا تھا؟ جمہوریت چین کا بانی، اب سارے اس سے آگاہ ہیں نا، میرے خیال میں کوئی اتنی لمحہ بعید تو نہیں گزرا ہے کہ جب وہ موت کا ذائقہ اس نے چکھا ہے۔ ہمارے بچپن میں ماؤ زیدونگ تھا، ہم نے سنا، اس کی ساری حقیقتوں سے ہم آگاہ ہوئے، بالآخر انقلاب چین آیا، وہ اس کا قائد و رہبر بنا، پھر حکمران بھی بنا، پھر وہ چلاتا رہا چین کے نظام کو، چوں اللہ اس کا وزیر اعظم تھا، یہ سارا کچھ تھا یا نہیں؟ لیکن وہ ماؤ زیدونگ سب چیزوں اور سب حقیقتوں کا اگر انکار بھی کرتا تھا، نہ اللہ کو مانتا تھا، نہ رسول اللہ کو مانتا تھا، نہ ولی اللہ کو مانتا تھا، نہ لا الہ الا اللہ کو مانتا تھا، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کرتا تھا، اور نہ علی ولی اللہ پہ ایمان رکھتا تھا، لیکن کیا وہ یہ مانتا تھا کہ میں نے مرنا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماؤ زیدونگ یہ مانتا تھا کہ میں نے نہیں مرنا ہے؟
یعنی موت ایک ایسی مضبوط حقیقت ہے کہ ہر شے کا منکر بن سکتا ہے، لیکن موت کا کوئی منکر نہیں بن سکتا۔ مر گیا، آپ موت کے بعد کہاں جانا چاہتے ہیں، اور وہ موت کے بعد کو تو مانتا ہی نہیں تھا۔ موت کے بعد جو جہان ہے، کیا موعظتوں اس کو مانتا تھا؟ کیا وہ بالآخرت ہم یوقنون میں شامل تھا؟ آخر قرآن مجید آپ کو بتا رہا ہے وبالآخرت ہم یوقنون، جو صاحبان تقوی صاحبان ایمان ہوتے ہیں وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں اور آخرت پہ کوئی شک نہیں کرتے۔ لیکن موعظتوں میں پریشان ہو رہے ہیں۔ میں آپ کی سابقہ معلومات کو تازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کم از کم میری عمر کے لوگ تو یہ بتا سکتے ہیں، جو میرے بعد اس زمین پر تشریف لائے ان کی بات میں نہیں کرتا، لیکن اپنی عمر کے لوگوں کی بات تو کر سکتا ہوں نا۔ تو وہ آیا موت کے بعد والی جنت کو مانتا تھا، یا موت کے بعد ملنے والی جہنم کو مانتا تھا؟ جی، جو کمیونسٹ ہوتا ہے وہ لادین ہوتا ہے، اور جو لادین ہوتا ہے وہ اصلاً دین کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دین کو تو وہ اعتراض کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بلکہ وہ لوگ کہتے تھے دین ایک افیون ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے دین کی۔ دین کی کسی بات کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، لیکن موت کو مانے بغیر اس کا چارہ نہیں تھا۔ نہ موت کو مانتے تھے، نہ موت کے ماں بعد کو مانتے تھے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سب کا پروگرام جنت میں جانے کا ہے۔ جو جنت جانا چاہتا ہے وہ اس کا نعرہ لگائے جس کے نام پہ جنت چل رہی ہے۔ کیا کہنا جنت کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ۔ یہ آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ جنت کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے یہ۔ اور ہمارے والد مرحوم اللہ مقام وہ اس حدیث کو اکثر پڑھتے رہے کہ جنت کے دروازے کے اوپر ایک گھنٹی لگی ہوئی ہے، بیل، جسے آپ آج کل بیل کہتے ہیں، ہر دروازے پہ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن وہ ڈور بیل جو ہے، ایک تو ہے آپ انگلی لگائیں تو وہ بجے، لیکن جنت کی جو بیل ہے وہ آٹومیٹک بیل ہے۔ وہ پہچانتی ہے کون آ رہا ہے۔ آج کل تو میرے خیال میں حساس آلات زیادہ بنتے جا رہے ہیں نا، ترقی ہو رہی ہے نا، بہت سارے ایسے آلات بنتے ہیں کہ آپ کو انگلی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس قسم کے حساس آلات اگر آج کی سائنس بنا سکتی ہے تو سائنس کا خالق اس نے یہ پروگرام بنا رکھا ہے، معصومین نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جنت کے دروازے پر ایک بیل ہے۔ چوں ہی کوئی جنتی، اور جنتی وہی ہوگا جو جنت کا مستحق ہوگا، کوئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چوری چوری ادھر سے ہو کر جنت چلا جائے، آنکھ بچا کے نکل جائے، اندر بڑھ جائے۔ جنت ایسی جگہ نہیں ہے، وہی داخل ہو سکتا ہے جو جنت کا مستحق اہل جنت ہو سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ جب کوئی بھی جنتی اہل جنت بڑھے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے، تو جو ہی جنت کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے گا
اس بیل سے آواز آئے گی یا علی. کیا کہنے واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. اب آپ خود اس کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس نے جنت بنائی ہے اس نے ہاں وہ بیل کیوں بنائی ہے اور اس بیل کی آواز یا علی کیوں بنائی ہے کیا کہنے اور آنے والے کے دل کی کیا کیفیت ہے. کیا کہنے واہ 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 واہ. تو یا علی کی آواز آئے گی جب جنتی جنت میں قدم رکھنا چاہے گا. اچھا اب آپ فرمائیے جنتی اگر حضرت آدم کے دور سے بھی پہلا انسان جنتی شروع ہو، کیونکہ پہلا بشر اول بشر کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. وہیں سے بشر کا جنتی ہونا یا جہنمی ہونا شروع ہو گیا. اس آدم کے دو بیٹے ہوئے، ایک جنتی ہو گیا اور دوسرا جہنمی ہو گیا. یہ اپنے مقام پر اور دلچسپ واقعہ ہے کہ جنتی کو جہنمی نے قتل کرنے کا پروگرام بنایا. اس جہنمی نے قتل کرنے کا پروگرام بنایا. جنتی نے جواب میں کہا اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف دسترازی نہیں کروں گا. یعنی قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ جنتی کا مزاج کیسا ہوتا ہے، جنتی کی سوچ کیسے ہوتی ہے. ساری ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں نا، تو جو پہلی نسل تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، اس کی سوچوں کے فرق کو قرآن نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. حضرت حابیل کہہ رہے ہیں قابیل کو اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے دسترازی کرے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. سمجھ آئی جنتی کا مزاج کیسا ہوتا ہے اور جہنمی کی سوچ کیسی ہوتی ہے. جبکہ اس جہنمی نے فقتلہ، بالآخر اس جنتی کو قتل کر دیا. شروع ہو گیا نا مزاج کا سلسلہ. خیر، تو جنتی موت کے بعد کہاں جائے گا؟ جنت جائے گا. اور جنت کے دروازے پہ جب پہنچے گا تو پہلی آواز سنے گا یا علی. اب آدم علیہ السلام کی نسل سے جنتی کا سلسلہ شروع ہوا، آج تک چل رہا ہے. جنتی بھی جا رہے ہیں اور جہنمی بھی. موت کا ذائقہ ہر کوئی چکھ رہا ہے. موت بھی کوئی ایسی سخت ہے، چھوڑتی نہیں ہے، نہ جہنمی کو چھوڑتی ہے نہ جنتی کو چھوڑتی ہے. کوئی یہ کہتی ہے آ جہاں تو نے جانا تھا میں تجھے وہاں لے چلوں. نتیجہ کیا نکلا کہ جو جنتی تھے ان کے لیے ہوتی رہے یا علی. ذرا مجھے بتائیے آج تک جنت کے دروازے پر جانے والوں کے لیے کتنی مرتبہ یا علی کہا جا چکا ہوگا؟ میرے خیال میں ہند سے کم ہو جائیں گے، تعداد شماری نہیں ہو سکتی. لیکن اگر وہ آواز سنائی دے رہی ہوگی تو کچھ ایسے جا چکے ہوں گے جن کے دل میں یہ علی کی محبت ہے، اور کچھ ایسے جا چکے ہوں گے جن کے دل میں یہ علی کا بغض ہے. محبت علی والے بھی موت کا ذائقہ چکھتے ہیں
اور بغض علی والے بھی موت کا ذائقہ چکھتے۔ بغض علی والوں کو یا علی سے محبت ہے نہیں، اور جنت ان کی ہے جو یا علی سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ بھی تو حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ اگر سارے حب علی پہ اکٹھے ہو جاتے تو اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ رسول اکرم کی حدیث ہے، ہمارا کسی کا بنا ہوا شعر نہیں ہے یا کوئی اپنی قصیدہ بازی نہیں ہے۔ اگر سارے محب علی پر اکٹھے ہو جاتے تو اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا۔ اب جو بغض علی والے ہوں گے وہ سن رہے ہوں گے نا کہ ادھر سے یا علی یا علی یا علی آ رہی ہے، آواز تو سنتا ہے نا۔ بغض علی والے جب آپ نعرہ لگاتے ہیں تو بغض علی والا کے کان پہ آواز یا علی پہنچ جاتی ہے یا نہیں؟ اور شاید اللہ پہنچاتا اس لیے ہے کہ اور سڑے، مزید جلے، کیونکہ جس کے دل میں بغض ہوتا ہے وہ پھر جلتا ہے یا نہیں جلتا ہے۔ آپ یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں، کس کا دل خوش ہوتا ہے اور کس کا دل جل جاتا ہے؟ بغض علی والا جل جاتا ہے۔ تو وہاں یا علی کا نعرہ لگ رہا ہوگا اور یہ لوگ جل رہے ہوں گے، بغض علی والے جل رہے ہوں گے۔ اب بغض علی والے کیا کہیں گے؟ ادھر بھائی نہیں جانا، ادھر کوئی امام بارگاہ ہے۔ یا رسول اللہ، کیونکہ ان لوگوں نے موت کا ذائقہ چکھنے سے پہلے یہ یا علی یہاں سے سنی تھی۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، وہ سب سے معروف مقام کون سا تھا؟ کیا کہنا ہے، امام بارگاہ تھی۔ امام بارگاہ والے یا علی کہتے تھے اور وہ بیٹھ کر جلتے تھے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہیں گے کہ ہم نے ادھر نہیں جانا، کیونکہ ادھر سے تو یا علی کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ کوئی امام بارگاہ والوں کا اکٹھ ہے یا کوئی امام بارگاہ والے جمع ہے۔ میں آپ سے مشورہ پوچھتا ہوں، جب یہ ادھر نہیں جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ دو ہی تو رستے ہیں، یا جنت یا جہنم۔ جنت جانے نہیں دیتا انہیں بغض علی والا سلسلہ، اور کدھر جائیں گے؟ کیا کہنا ہے، واہ واہ، خود بخود کھینچیں گے اور لے جانے والے انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ واہ 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 واہ۔ لیکن موت کے بعد زمانہ ہے یا نہیں، کوئی لوگ ہیں یا نہیں، جی موت کے بعد بھی سلسلہ حیات کا ہے یا نہیں؟ آپ جب جنت جائیں گے تو زندہ ہوں گے یا نہیں؟ جو بھی جنت جائے گا وہ زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ زندہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایک مرتبہ زندگی موت کے ذریعہ چھنے گی، پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی۔ جب تک دوسری زندگی پر کوئی بندہ ایمان نہ رکھے تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس زندگی پر ایمان کوئی بنیاد نہیں ہے، اس زندگی پر ایمان کی بنیاد ہے۔ موت کے بعد والی زندگی ہے ایمان کی بنیاد، کیونکہ اس زندگی پر تو کافر، مشرک، منافق سارے اس کو مانتے ہیں۔ اس زندگی کو تو سارے مانتے ہیں۔ اصل مومن کون ہے؟ جو موت کے بعد والی زندگی کو مانے اور اس پر ایمان رکھے۔ سارے دوسری زندگی پائیں گے یا نہیں؟ فقط
شیعہ وہ زندگی پائیں گے یا دوسرے بھی پائیں گے؟ میرے خیال میں آپ تھوڑا سا پریشان ہو رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا کہ جہنم والے مر کے جہنم جائیں گے اور ان کے اندر کوئی زندگی نہیں ہوگی یا زندہ جلیں گے؟ ویسے آپ مومنین سے میں مشورہ لیتا ہوں، علی کا دشمن زندہ ہو کے جلے یا مردہ جلے؟ آپ سے اگر مشورہ لیا جائے کہ بغض علی والا زندہ ہو کے جلے یا اس کا مردہ جلے؟ جی، اور جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے زندہ جلنا چاہیے تو جو زندگی کا خالق ہے وہ علی کے دشمن کا زیادہ دشمن ہے یا آپ علی کے دشمن کے زیادہ دشمن ہیں؟ آپ تو علی کے دشمن کے اتنے ہی دشمن ہو سکتے ہیں جتنی آپ علی کی معرفت رکھتے ہیں. پتہ نہیں میری باتوں کو آپ تھوڑا سا ادراک فرما رہے ہیں یا نہیں؟ جتنی کسی مومن کے اندر معرفت حیدر کرار ہوتی ہے اتنا ہی وہ دشمن علی سے نفرت و بیزاری کرتا ہے. ذرا بتا، اللہ کو اپنے علی کی کتنی معرفت ہے؟ جس نے علی کو علی بنایا ہے، جس نے علی کو علی بنایا ہے وہ سب سے بہتر جانتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہر موجد اپنی ایجاد کو سب سے بہتر جانتا ہوتا ہے. ہر بنانے والا جس چیز کو بناتا ہے وہ دوسروں کی نسبت اس کی معرفت زیادہ رکھتا ہوتا ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ جاتے ہیں بازار میں، کوئی نئی پروجیکٹ آتی ہے، مشین آتی ہے، آپ اس کو لیتے ہیں تو اس کی وہ بک لیٹ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا کیا ہے. اس کے ذریعے آپ کو اس چیز کی معرفت حاصل ہوتی ہے. جس نے وہ بک لیٹ لکھی ہوتی ہے وہ آپ سے زیادہ معرفت رکھتا ہے یا آپ زیادہ معرفت رکھتے ہیں؟ اور اگر یہ بات حقیقت ہے تو ذرا بتا، علی کو علی بنایا کس نے؟ علی کو علی کس نے بنایا؟ مت بھول اس کو جس نے تجھے علی بنا کے دیا ہے. تو اس لیے وہ زیادہ علی کے دشمن کا دشمن ہے یا ہم آپ علی کے دشمن کے زیادہ دشمن ہیں؟ یہ تو ایک تعلیم والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. جتنا کوئی علی کی زیادہ معرفت رکھتا ہوگا اتنا ہی علی کے دشمن کا بڑا دشمن ہوگا. اس لیے سب سے بڑے دشمن، علی کے دشمن کا پہلا سب سے بڑا دشمن اللہ ہے، اور اللہ کے بعد محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ کے بعد اہل البیت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ اللہم صلی اللہ. اسی فارمولے کی بنیاد پر ذرا سوچئے، زہرا کے دل میں علی کے دشمن کی کتنی دشمنی ہونی چاہیے. ہم علی کے دشمن کے زیادہ دشمن ہوں گے یا بی بی بطول علی کی دشمن کی زیادہ دشمن ہوں گے؟ کیونکہ ہم تو علی کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا زہرا علی کو پہچانتی ہے. ہم نے تو شاید سنی ہے باتیں اور ہم سننے کی بنیاد پر اس کے دشمن کو دشمن دیکھتے ہیں. زہرا نے دیکھی ہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ بی بی بطول پر اتنے مصائب آئے کیوں؟ آخر ہر ظالم کے ظلم کرنے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے.
ظالم بھی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اس کی کوئی وجہ اور بنیاد اور سبب ہوتا ہے. ذرا مجھے بتا زہرا کی پسلی کیوں توڑی گئی؟ ذرا اسی جملے کو سوچ لے کہ وہ دشمن آئے تھے دروازہ علی پر اور کہہ رہے تھے علی کو باہر نکالو. یہی کہہ رہے تھے نا کہ علی کو باہر نکالو، اگر نہیں نکالو گے تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. آپ خود عقل مند و دانا ہیں، لفظوں کو بھی جانتے ہیں، اس کے مفاہیم کو بھی سمجھتے ہیں. کس کے دشمن تھے اصل میں؟ شاید اگر زہرا دروازہ کھول دیتی تو زہرا کی پسلی اس طرح نہ ٹوٹتی. اگر واقعات کو اس انداز سے سمجھا جائے تو بات سمجھ آ جاتی ہے یا نہیں؟ بی بی کہہ رہی تھی میں دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بی بی نے دروازہ نہ کھولا تو دشمن نے دروازے کو دھکا دیا، جبکہ بی بی اس دروازے کے بالکل پیچھے کھڑی ہوئی تھی. بی بی اس دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. حق تو بی بی کا یہی تھا نا، اپنا پردہ بھی بچائے، اپنے علی کو بھی بچائے. پہلا مقصد علی کا بچانا تھا، دوسرا مقصد اپنی عزت کا تحفظ تھا. لیکن ظالم نے کیا کیا؟ ایک ایسی لات ماری، دروازے کو کھلوانے کے لیے اس نے ایک ایسی لات دروازے کو ماری کہ بی بی جو بالکل دروازے کے پیچھے تھی اور بی بی کے پیچھے پتھر کی دیوار تھی. بی بی دروازے کے پیچھے تھی اور پتھر کی دیوار بی بی کے پیچھے تھی. اس لیے کہتے ہیں کہ جب دروازے کو لات لگی، اب دروازہ پیچھے کی طرف ہٹا تو رسول کی بیٹی در و دیوار میں پھنس گئی. در و دیوار میں پھنس گئی اور ایسی اس کو وہ ضرب لگی کہ بیٹھتی بیٹھتی زمین پر بیٹھ گئی، بیٹھتی بیٹھتی زمین پر بیٹھ گئی اور آواز دی فضا حلمی الیہ وسندینی الى صدرک انہم قتلوا ما فی احشائی. آؤ فضا مجھے سہارا دو، مجھے سینے کی ٹیک دو، انہوں نے میرے پیٹ کی امانت کو قتل کر دیا، انہوں نے میرے بطن کی امانت کو قتل کر دیا ہے. آپ بحیثیت والد کے سوچیں، خواتین بحیثیت ماؤں کے سوچیں کہ ایک خاتون کے لیے زندگی کا صدمہ، سخت ترین صدمہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور کوئی اس پہ ظلم کرے اور ظلم اتنا سخت ہو کہ وہ بچے کو محفوظ نہ رکھ سکے اور بچہ اس کا سقط ہو جائے. قیامت کے بارے میں بھی اللہ کہتا ہے اتنی سخت اور ہولناک ہوگی قیامت کی مصیبت کہ بچے والیاں اپنے بچوں کو گرا دے گی. اب آپ اندازہ کیجئے قیامت کی سی سختی تھی رسول کی بیٹی کے لیے جب اس ظالم نے یہ ظلم کیا اور گویا منظر قیامت بی بی پہ گزر گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ آؤ فضا انہم قتلوا ما فی احشائی، انہوں نے میرے بطن کی امانت کو قتل کر دیا ہے. ہائے ہائے عزادارو، اب ذرا غور تو کیجئے اصل دشمنی کس سے تھی؟
جن لوگوں نے یہ ظلم کا راستہ اختیار کیا تھا ان کی اصل دشمنی کس سے تھی؟ اصل دشمنی علی سے تھی، علی کی وجہ سے زہرا سے تھی، علی کی وجہ سے زہرا کی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ علی کے بغض رکھنے والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ نہ رسول کے گھر کا حیا کیا، نہ رسول کے در کا حیا کیا، نہ رسول کی دختر۔ کلمہ تو پڑھتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، باہر مسجد میں کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، نماز میں بیٹھ کے کہتے تھے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لیکن جب آیا موقع کچھ بھی ان کے ذہن میں محفوظ نہ رہا اور بغض علی اتنا چڑھ گیا ان کے دماغ پر کہ چھوڑ دیا سب کچھ۔ نہ محمد رسول اللہ یاد رہا، نہ شہادت رسالت یاد رہی، کچھ بھی یاد نہ رہا اور ظلم کی انتہاؤں کو پہنچ گئے۔ اس لیے میرے عزیز مہربانو، اللہ رب العزت بے انصاف نہیں ہے، وہ عدل کرتا ہے۔ جس دل میں بغض علی و زہرا دیکھتا ہے اس کا ٹھکانہ سوائے ابدی جہنم کے اور کوئی جگہ نہیں بن سکتا ہے، اور وہ جلاتا ہے اور ہمیشہ جلائے گا، اور کبھی بھی اس کے لیے کوئی رعایت اس کے پاس موجود نہیں ہے، حالانکہ وہ رعایت دینے میں، بخشنے میں اور ان تمام صفات رحم میں اس جیسا کوئی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ لا محدود رحمت کا مالک ہے، لا محدود رحمت کا مالک ہے، لیکن وہ لا محدود رحمت رکھنے والا ان ظالموں پر رحم کرنے کے لیے ایک ذرہ بھی تیار نہیں ہے جن کے دل میں بغض زہرا ہو یا بغض علی ہو یا بغض اہل البیت ہو، اس لیے کہ جن کے دل میں یہ بغض ہے وہ بغض رسول ہے، اور جن کے دلوں میں بغض رسول ہے انہی کے دلوں میں بغض دین ہے، وہ قرآن کے بھی دشمن ہیں۔ کچھ کہیں یا نہ کہیں، اللہ تو ہر ایک کے اندر کو سب سے بہتر جانتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ میری رحمت کے مستحق ہوں، اگرچہ کہ اس کی رحمت وسعت کل شے، ہر چیز سے وسیع ہے، لیکن وہ ایسے بغضیوں کے لیے اپنی رحمت میں کوئی ذرہ نہیں رکھتا ہے۔ اللہ آپ سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارا قلب محمد و آل محمد کی محبت سے سرشار رہے، اور اس کے دشمنوں سے ہمارے دل میں کوئی مربت و رحمت موجود نہ ہو۔ بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، اسلام کی عظمت کا باب سنہرا، بی بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا۔